السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ بزرگوں اور دوستوں، محترم مقام حافظ و قاری عبدالکریم صاحب، دیگر برادران طریق، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ذرا آپ لوگ سامنے آ گئے تو پیچھے لوگ وہ اوپر سے آنے کی نوبت نہیں آتی، پیچھے ایسے لوگ پیچھے پڑ جاتے، سامنے آ جاؤ، سامنے جگہ بہت ہے ادھر، ابھی باہر بہت لوگ ہیں، آرام سے سکون سے بیٹھیے۔ ہماری مسجدوں میں سب سے پہلی بات کیا ہے، تاخرات کو ہم لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تراویح پڑھ لی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد اب مخرر اگر آ کے بیان کرے گا، دیکھتے ہیں آدھا گھنٹہ ٹیسٹنگ کر ایسا بولتے ہیں، تو جو بھی سننے کو آ رہا ہے، عمل کرنے کے واسطے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، صرف ٹیسٹ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ کیسا ہو رہا ہے، 15 منٹ ایک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد ایک ایک اٹھنا شروع کر سمجھے، ہوتے 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 آدھی مسجد خالی۔ تو صبح اٹھنے کے بعد پھر کامنٹ، وہ ایسا بولے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں اچھا بولے، انہوں بالکل ایسا نہیں بولے۔ تو اگر ہم سنیں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر بیٹھے، آج ہم انشاءاللہ بیان ختم ہونے تک باہر ختم نہیں ڈالیں گے، سنیں، بیان ختم ہونے تک باہر نہیں جائیں گے۔ اب ایسا سمجھ جاؤ کہ بھائی آپ اعتکاف میں بڑھ گیا ہوں، نیت کرو اعتکاف کی کوئی بات نہیں، جب تک بیان نہیں ہوگا جب تک میں اعتکاف میں بڑھ گیا ہوں آرام سے، اس کے بعد پھر کو جانے کا نہیں ہے باہر۔ آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، بیان کا بھی ثواب ملے گا۔ باہر جا کر اب تھوڑے ہیں باہر بیٹھ میں سنے آرام نہ بول کر روڈا پہ کھڑے ہوئے ہیں، سمجھے، تھوڑے نوجوان بچے باہر روڈا پہ کھڑ کے ادھر ادھر گاڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بیان میں سن رہے ہیں، ادھر جو ہے نا ادھر سب تماشے بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسا بیان کرنے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سمجھے، اس رات کو فرشتے جبریل نازل ہوتے ہیں
اور صبح تک سلامتی ہی سلامتی دیتے ہیں. یہ نہیں بولے کہ روڈوں پہ دیتے ہیں. ہے کوئی روایت میں روڈوں پہ دیتے بول کے ہے نہیں ہے. تو سلامتی ہونا وہ تو اندر آ جانا تھوڑا سا. تو باہر جو بھی کھڑے ہیں میرے بھائیاں جوان بچے, بس تھوڑی دیر کے واسطے برداشت کر لینا ہے. 1 گھنٹہ سکون سے بیٹھ کے سننے کی عادت ڈالیں. تو دوسری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام, آپ بخاری اٹھاؤ, بخاری اگر پڑھیں گے تو سب سے پہلی جو حدیث ہے, فرسٹ حدیث بخاری کی, آپ کو معلوم کیا ہے پہلی حدیث؟ اس حدیث کو بولتے ہیں حدیث جبرائیل. کیا بولتے ہیں؟ بخاری شریف نکالے تو سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے حدیث جبرائیل. جبریل کی حدیث کیا ہے اس کے اندر؟ توجہ سے سنو. حدیث کیا ہے پہلے سنو, بعد میں اس کے معنی مطلب کی طرف جائیں گے. حدیث کیا ہے؟ بینما نحن عند رسول اللہ ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. یہ پوری حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ حدیث جبرائیل بولتے ہیں. اب اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے, توجہ کرو, کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے دین کیسا سیکھنا وہ بتائیں. اب ہم کیا سیکھنا ہے سب؟ بولیے. نو ٹیسٹر نہیں, وہ کرنٹ ہے کہ نہیں کہ ٹیسٹ لگاتے لگا کے دیکھتے ہیں ٹیسٹر کرنٹ ہے کہ نہیں کہ بول کے بس ہے مولانا کیسے ہے کیا ہے وہ میں ٹیسٹ نہ کو کرو. میں کیا ہوں, میرے کو کچھ آتا نہ جاتا, سمجھ رہے ہیں. لوگ خالی چڑھاتے رہتے ہیں, سمجھے نہیں. شاگرد ہے نا تو استاد کو چڑھانے کی عادت ہے وہ لوگ, تو چڑھاتے رہتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, تو ٹیسٹنگ مت کرو, بلکہ ہم اس لیے آ جائے ہیں انشاءاللہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں گے. الحمدللہ سمجھ میں کچھ سیکھ کے جائیں گے ہم. تو حدیث جبریل میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اچانک ہم بیٹھے تھے, سرکار کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک ایک آدمی آ گیا. اچانک مطلب دروازے سے آیا تو دکھتا نہ سر, دروازے سے نہیں آیا, کدھر سے آیا نہیں معلوم, ایسا دیکھے تو وہ آدمی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, دروازے سے آیا تو دکھتا نا, دروازے سے کھولا نکلا آیا ذرا تو بھی دکھتا. اچانک آ گیا وہ آدمی, کدھر سے آیا پتہ نہیں, آ گیا بیٹھ گیا. اور وہ بھی کہاں بیٹھا؟ رسول اللہ کے گھٹنوں کو اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا. گھٹنے کا تو سمجھتا نا, گھڑگے. رسول اللہ کے گھٹنوں کو اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھ لیا. بتائیے آپ نے کیسا بیٹھتے ہم؟ ایسا بیٹھ گیا. اور وہ آنے والا جو آدمی تھا اس کے بال کالے تھے, بالکل کالے. یہ میں حدیث کے لفظ بول رہا ہوں, کیسے تھے اس کے بال؟ بالکل کالے, مطلب ایک بھی وائٹ بال نہیں تھا.
تھا. اس کے بعد بالکل سفید کپڑے پہنا تھا وہ آدمی. تو رسول اللہ کے پاس آ کر گھٹنوں کو گھٹنے لگا کے اپنے رانوں پہ ہاتھا رکھ لے کے بیٹھ گیا. اس کے بعد پہلا سوال کرا, اے اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتایا, کلمہ پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا. اسلام کیا ہے صاحب؟ بولیے اسلام کیا ہے؟ 5 چیزوں کا نام ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. یہ 5 کام کر لیے تو اسلام مسلمان بن گئے. تو اس کے بعد پھر وہ آدمی بولا ہاں بالکل صحیح بولے. اب یہ صحابہ کو تعجب ہوا, یہ کون ہے رے بھائی, نہیں معلوم تو خاموش بیٹھتا, یہ صحیح بولے آپ کو تو مطلب یہ آدمی کو معلوم کون تو بھی ہے. یہ آدمی ہمارے میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں, ہمارے میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں. اگر مسافر ہے, دور سے آیا, کوئی نشانی بھی نہیں ہے, تھکا ماندہ رہنا یا گرد و غبار رہنا, کچھ تو بھی دکھ رہا, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل فریش ہے. عجیب دکھ رہا ہے آدمی, سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں, بالکل نیا آدمی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کر رہا ہوا آدمی, ایمان کیا ہے؟ تو حضرت رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا. کیا بتایا؟ ایمان. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, قرآن کتابوں پر ایمان لائے, اور جو ہے تقدیر پر ایمان لائے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے. یہ 7 چیزوں پر اگر ایمان ہے تیرا تو سمجھ لے کہ کوئی ایمان. تو انہیں بولا بالکل صحیح, وہ آدمی بولا بالکل صحیح, صحیح بولے آپ. اس کے بعد پھر تیسرا سوال کرا, احسان کیا ہے؟ تو سرکار یہ بتایا, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر, توجہ کرو, تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں ہے, اگر خدا کو نہیں دیکھ سکتا, اس مرتبے پر تو فائز نہیں ہے, تو کم سے کم یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ آدمی بولا ٹھیک ہے, صدقہ. اس کے بعد چوتھا سوال کرا, قیامت کب آتی؟ تو سرکار فرمائے, یہ سیکرٹ ہے نا, بتانے کا نہیں ہے, تو فرمائے جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں جانتا نہیں. تو اس کا مطلب اشارہ دے, خاموش ہو جاؤ, یہ بولنے کی باتیں نہیں ہے. پھر وہ پوچھنے والا کیا پوچھا, اچھا قیامت نہیں بتاتے آپ, تو ایک کام کرو, اس کی نشانیاں بتاؤ. اس کی نشانیاں کیا ہے بتاؤ. اب سرکار نے نشانیاں بتایا کہ ماں جو ہے باندھی, ماں بچے کو پیدا کرتی نا, تو ماں بچے کو نہیں پیدا کری, بلکہ یہ باندھی اپنے باس کو پیدا کری. یہ باندھی کس کو پیدا کری؟ اپنے باس, سمجھتے نا باس, تو اس کو پیدا کری. تو وہ عالم ہوگا قیامت کا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی, اور ننگے پاؤں چلنے والے, ننگے بدن رہنے والے, بکریاں چرانے والے لمبے 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 بلڈنگ بنائیں گے. سمجھ جانا قیامت. اب وہ شخص چلا گیا, وہ جو آیا تھا نا شخص, انہیں چلا گیا. جاتے ہی حضرت عمر پہلے سے آلریڈی اندر کھچڑی پکڑی, وہ تو بھی ہے ہی نہیں, وہ تو بھی اتنا نجوم پڑ گیا, اتنا قریب کوئی بیٹھا گیا, اتنا قریب سرکار کے گھٹنے لگا کے, پھر ایسے سوالہ کرا کون تو بھی ہے یہ. تو بھائی اب افسوس کرتے رہ جاتے, پوچھ تو لینا تھا, پکڑ لینا تھا وہ آدمی کو, کون ہے, کدھر ہے, کیا ہے. وہ آدمی چلا گیا, آپ میں سوچتے رہ گیا, سرکار کو کیا نہیں معلوم, وہ تو دلوں کی بات جاننے والے. تو سرکار نے دو عالم میں پوچھا, یا عمر اتدری من السائل, عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون؟ اب اندر سے تو تھا, جی یا رسول اللہ بتائیے کون ہے وہ. فرمایا وہ جبریل تھے. کون تھے وہ جبریل تھے. تم کو اتاکم, تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. تو دین میں کتنے باتیں سکھائے؟ اسلام, ایمان, احسان. یہ 3 چیزیں حضرت جبریل تو سوال کر کے سکھلا کے گئے, تو گروہ نے سکھائے سو کون؟ سرکار. لیکن سوال کرنے والا سکھائے بولے, تو اس کا مطلب سوال کرنا. کیا کرنا؟ السؤال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے. جتنا زیادہ تم سوال کریں گے اتنا زیادہ علم بڑھے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سوال نہیں کر کے خاموش بیٹھ گئے, علم نہیں آتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خاموش بیٹھنے کی علامت ہے ہمارے پاس, خاموش بیٹھنے, کوئی بھی بیان کرنے دو, کیا بھی بولے تو ہم نہ گئی کو
ان کیا کی بولے تھا چلا رہا ہمارے کیا کرنا کیا خالی یہ سب بیٹھ کر رہتے. اس کے بعد انہیں چلانے کے بعد نہ پوچھنا ہوتا نہ کچھ کرنا ہوتا. وہ اچھا بھی بولنے دو, الٹا بھی بولنے دو, پلٹا بھی بولنے دو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کیا کرنا, سوال کرنے کی عادت ڈالنا, اور وہ بھی معلومات ہے سو سے پوچھنا. کس سے پوچھیں گے؟ معلومات ہے سو سے پوچھنا. اگر انہیں معلومات نہیں سو سے پوچھیں گے, آلریڈی اسے نہیں معلوم تو آپ کو کیا ہوتا ہوگا, تو فضلوا واضلوا. سرکار نے فرمایا انہیں بھی گمراہ, تمہارے کو گمراہ کرنا ہو. سمجھے؟ تو سوال کیا ہے؟ علم کی چابی ہے. جتنا زیادہ تم سوال کریں گے اتنا زیادہ. تو اب یہ پوری حدیث کے اندر چند باتیں آپ کو سمجھنے کی ہیں. پوری حدیث میں چند باتیں, میں اصل اپنے عنوان کی طرف آؤں گا, ذرا سمجھا کہ آپ کو یہ میں اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے ہم لوگ دین سیکھنے کی طلب ہونا سب سے پہلے, اس لیے میں حدیث آپ کے سامنے پڑھا. تو توجہ کریں, سب سے پہلے وہ جو حضرت جبریل آئے, جبریل کی عمر کتنی ہے معلوم آپ کو؟ عمر کتنی ہے بولو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ایک دن, جبریل تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں بولے یا رسول اللہ مجھے تو میری عمر کا اندازہ نہیں ہے, کتنی ہے میری عمر کیا ہے مجھے خود نہیں معلوم, مگر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس یہ ستارہ نمودار ہوتا ہوا دیکھتا ہوں. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا. کتنے؟ 70 سال نہیں, 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا وہ ستارہ. وہ ستارے کو میں 70,000 بار دیکھ چکا ہوں. اب میری عمر کا اندازہ لگا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اچھا وہ ستارے کو تم 70,000 بار دیکھ چکے, اچھا سرکار اپنا شملہ ہٹا کے بتائے کہ وہ ستارہ یہ تو نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے تو حضرت جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو سرکار اپنی اولیت بتا رہے میں تم سے بھی پہلے ہوں. اب یہ بتانے کا مطلب میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, سرکار کی یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل سے پوچھو عمر کتنی ہے. اتنی لمبی عمر ہونے کے بعد تو بال بھڑے ہو جانا. ہمارے بال کتنے میں ہوتے ہیں؟ 50 میں شروع ہو, پورے 50 میں پورے سفید, 50 کے بعد نہیں. آج کل تو اور جلدی ہو رہے ہیں کیونکہ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہمارا, تو پورے جلدی سفید ہو جا رہے ہیں. اور اچھا اور ایک بات سنو, سفید بال آ گئے تو اب تھوڑا لوگ چن کے نکالتے اس میں سے, وہ چاول کے سے کر کے نکالتے تھے پرانے زمانے میں, ویسا ہی لوگ چن کے آئینے کے سامنے رہ کے چن کے سفید بال نکالتے. نہیں نکالنا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا سفید بال نور ہے اللہ کا. سفید بال کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھی نکالتے ہیں نا کچھ لوگ, تو بولے اپنے نور کو نکال لے رہے. کس کو نکال رہے ہیں؟ اپنے نور کو نکال لے رہے ہیں. تو اس لیے سفید بال کبھی نکالنا نہیں ہے. سمجھ میں کھینچ کے نہیں نکالنا. سفید بال رہا تو خوش ہو جانا, الحمدللہ اللہ کا نور آ گیا ہے. اور یہ نورانیت کی وجہ سے خبر میں سوال جواب میں نرمی ہوگی. فرشتے کیا کریں گے؟ ادب سے سوال کریں گے. ایک جوان بچے سے سوال کریں گے تو ادب نہیں کریں گے وہاں, کیونکہ بالا کالے رہتے نا. کیا کریں گے؟ یہ جوان ہے, سختی سے بات کریں گے. اور یہ جس کے بال سفید ہو گئے ہیں پورے کے پورے, نرمی سے بات کریں گے. من ربو کا, بولو تمہارا رب کون ہے. ادب سے پوچھیں گے, نرمی سے پوچھیں گے, تو کم سے کم گھبرائے گا نہیں نا بندہ, آسانی سے بات کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہی اگر سختی سے پوچھے تو پورا بھول جاتا ہے کیا ہے نہیں معلوم. تو اسی لیے دوستو خیر بات نکل کے بتا دیا. اب حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر تو اتنی لمبی ہے, ان کے بعد تو پورے سفید ہو جانا چاہیے تھا, لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کالے بال لے کر کیوں آئے؟ اب انہوں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ دین. تو حضرت جبریل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کالے بال لے کر آیا ہوں. علم اگر سیکھنا ہے تو تم بال جب تک کالے رہتے جب تک سیکھ لو. بال جب تک کالے رہتے جب تک سیکھ لو, اور بال سفید ہو جانے کے بعد علم تمہارے اندر نہیں اترتا. بولو یار, اب بال سفید ہو گئے تو علم آتا؟ بولو بھائی, بال اگر آپ کے سفید ہو گئے علم آتا؟ نہیں اترتا.
اب انہیں خود پتا نہیں حضرت وہ دماغ کام کرنا نہیں، اندر اترنا نہیں ہوتا، بھیجا کام نہیں کرتا. لیکن بال جب تک کالے رہتے، جب تک دماغ فاسٹ رہتا، جب کوئی سی بھی بات بولو جلدی اتار لیتا. اسی لیے علم کب حاصل کرنا ہے؟ جب تک بال کالے ہیں تب تک حاصل کر لینا ہے. تو نوجوان بچے خوشیاں مناؤ، الحمدللہ اللہ ہمارے کو عمر دیا ہے، ماشاءاللہ جوان ہیں ہم. ارادہ کر لو کہ ہم آج سے علم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے طریقے ہیں، علم سیکھنے کے طریقے ہیں، میں باتیں بتاؤں گا کیا کیا طریقے ہیں علم سیکھنے کے، باتیں بتاؤں گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا حضرت جبریل علیہ السلام ایک تو کالے بال لے کر آئے، اور حالانکہ آپ کہاں سے آئے؟ کتنی دور سے آئے جی؟ آسمان سے اتنی دور سے یہاں تک آئے تو تھک جانا چاہیے تھا نا. تو لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے آثار نمایاں نہیں ہے. تو طالب علم تھکا ماندہ نہیں بیٹھنا چاہیے، فریش بیٹھنا ہے. کیا اشارہ دے رہے ہیں حضرت جبریل؟ انہوں کیسا بیٹھے تھے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کیسا بیٹھے تھے انہوں؟ اتنی دور سے آئے جبریل. خیر ان کے لیے دوری کیا ہے، نزدیکی کیا ہے، بتا رہا ہوں میں اپنے انداز میں، اپنے عقل کے حساب سے بتا رہا ہوں. ہمارے حساب سے تو دوری ہے نا. اتنی دور سے حضرت جبریل آئے، تھکے ماندے ہیں کیا؟ تھکے ہیں. تو حضرت جبریل بتا رہے ہیں طالب علم تھکا ماندہ استاد کے سامنے نہیں بیٹھنا، فریش بیٹھنا اور اپنا چہرہ تر و تازہ رکھنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر یہاں بیٹھ کے منہ ایسے لٹکا نہیں بیٹھے، کب ختم کر دے کب جانا باہر، یہ کیا تو بھی ہے، یہ ایسا بیٹھ کے بیٹھے تو علم آتا. تو کیسا بیٹھنا؟ فریش. ایسا بیٹھنا کہ خوشی خوشی بیٹھنا، اب چہرے پہ مسکراہٹ رہنا. سمجھ میں سنتے رہے تو جو ہے نا اور سننا دل بولنا آپ کو، اور علم اور آنا اور آنا اور آنا. یہ طلب آپ کے دل میں آئی، اللہ تعالیٰ خود آپ کو علم دے گا. بولنے والا رٹ لے کے نہیں آتا، بولنے والا کیا بولتے پہلے سے پلاننگ کر کے نہیں آتا. یا جیسے ہی بیٹھتا ہے بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز دینا چاہتا ہے وہ چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کون سے بال لے کر آئے؟ کالے. اور سفر کے آثار نہیں، بالکل فریش انداز میں آ کر بیٹھ گئے. اور بیٹھے کیسے صاحب؟ کیسا بیٹھے؟ ایسا پسپٹ مار لے کو، ایسا ٹیکا لے لے کو، دیوار رکھ کو، ایسا بیٹھے؟ کیسا بیٹھے؟ تو جوان بچے کیسا بیٹھنے کی عادت ڈالو یار. بڑھے بیٹھے ویسا بیٹھے تو بیٹھے. جوان بچے کیا ہوگا؟ بیٹھ سکتے نا دو زانوں؟ بولو بھائی، بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے؟ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے. ایسا عادت ڈال لو دو زانوں بیٹھنے کے. ہم لوگ ہمارے حضرتوں کے پاس جب بیٹھتے تھے، ہمارے پیر صاحب کے پاس، نوری شاہ سرکار کے پاس جب بھی تقریباً 6 سال ہم حضرت کے ساتھ تھے، 6 سال کبھی بھی ہم پسپٹ مار کے نہیں بیٹھے حضرت کے ساتھ. بیان ہو نہ تو ہو، اکیلے بھی اگر بیٹھتے تو دو زانوں بیٹھتے تھے. کیسا بیٹھتے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ پیر مرید کی بحث نہیں ہے. پیر مرید نبی ہے پروانی. اگر آپ جوان ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو دو زانوں بیٹھنے کی عادت ڈالو. یہ طالب علم کا جو ہے بیٹھنے کا طریقہ ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو نوجوان حضرات بیٹھو، ایسا عادت ڈال لو. سمجھ میں تھوڑی دیر پہلا پھر اسی عادت ڈال لینا. تو یہ علم سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے. تو اب اس حدیث کے اندر کیا چیزیں بتائی گئی؟ نمبر 1 اسلام. کیا بتایا گیا؟ اسلام. اسلام میں کیا بتایا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب یہ تو عام لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ بات کی بات ہے، مگر کر تو رہے ہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ چاہا تو حج بھی کر کے آ رہے ہیں. مگر حج کر کے آگے وہاں کی کاپی کر رہے ہیں. سن رہے ہیں؟ وہ نہ کرو. تو ایک بات بتاؤ، مکے میں ایک زمانے میں شیعہ والوں کی بھی حکومت تھی. معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ایک زمانے میں مکے پہ شیعہ والے بھی حکومت کرے. سمجھ رہے ہیں؟ یزیدیہ بھی حکومت کرے نہیں؟ تو یزیدی حکومت کرے، امام حسین کو قتل کرائے، تو کیا ہم لوگ ابھی ان کے جیسے یزیدی بنیں گے کیا؟ تو حکومت ایک الگ ہے، طریقے الگ ہے، اور ہمارا جو اسلام بتاتا ہے وہ ایک الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ لوگوں کے دماغ میں ایک موٹی بات کیا آ گئی؟
حرم شریف میں یا بندے جی ہمیں آپ کہیں کو بننا، ارے اللہ کے بندے حرم شریف میں وہاں کب سے بنتے ہیں تیرے کو معلوم؟ اب تراویح آتی ہے، لائیو آتی ہے نہیں آتی؟ خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب ذرا سست پڑ رہے ہیں، نہیں ختم کرو جانا ہے سمجھ میں آ؟ جب تک تم ایکٹیو رہتے وہ بولتا ہوں، جب تک تم سست پڑتے نا باخر دعوانا الحمدللہ میرے بھی ٹوٹی چھینک دیا کرو میرے دل کو سمجھ رہے تو حرم شریف میں کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں آج؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑا ہے 20 پڑھنا، کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 8 رکعت 10 رکعت پڑھ رہے ہیں لوگ، 10 رکعت پڑھ کے ایک رکعت اتر الگ پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں معلوم ہم کو؟ اب اگر کوئی نیا بچہ دیکھا تو انہیں کیا بولتا حرم شریف میں 8 رکعت پڑھتے ہیں جی ہمیں بھی 8 پڑھنا ہوتا ہے نہیں؟ مگر آپ کو معلوم وہ کب سے ہے؟ 2013 کیا بولتے 2017 میں ہم گئے وہاں جا کے وہاں پیچھے پڑھ گیا ہے 20 رکعت پڑھ گیا ہے. تم پرانے یوٹیوب میں پرانے نکالو کب سے لاک ڈاؤن سے پہلے کے 2018 تک، کب سے؟ اب سے نہیں، حضور کے زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت مقرر کرے تراویح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے لاک ڈاؤن تک 2018 تک 20 رکعت چلے ہوا. کتنا لانگ پیریڈ چلا؟ بولو بھائی 1400 سال سے اوپر لانگ پیریڈ. تو کیا بولتے ہیں 20 رکعت پڑھے. اب یہ لاک ڈاؤن بیچ میں آ گیا. لاک ڈاؤن آنے کے بعد کرونا آ گیا تو سمجھے اب انہوں بادشاہ کیا بولا اس وقت بھائی تراویح نکو پڑھو، فرض پڑھو بھاگ جاؤ، تراویح پڑھو تو حرم شریف میں کیونکہ بیماری آ رہی ہے آپ لوگ معمول کیا بولتے نماز پڑھ کے چل جاؤ. تو یہ لوگ کیا بولے نہیں صاحب ہمارے کو پرمیشن دو، ہم 20 نہیں لو 8 تو بھی پڑھ لیتے. دیکھ رہے ہیں شیطان کیسا گھسا، کیا بولے ہم 20 نہیں تو بھی کم سے کم 8 تو بھی پڑھ لیتے، پرمیشن دو. اب وہ بادشاہ بولا ٹھیک ہے پڑھ لو. اب وہاں سے موخش ملا بول کے کنٹینیو کر ڈالے. سنیں آپ اب اگر کوئی بچہ دیکھا وہاں 8 پڑھ رہے وہ تو کیا ان کا صحیح طریقہ صحیح تھا؟ اب صحیح طریقہ تھا تو پھر اتنا سال کہیں کو پڑھے 20؟ ہم نہیں سمجھ میں آپ کو اتنے سال 20 کہیں کو پڑھے آپ؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ 20 کہیں کو پڑھے اتنے سال. سمجھ میں اگر نہیں وہ غلط، وہ اگر صحیح تھا تو پھر آپ 8 کہیں کو پڑھ رہے ہیں. بحث ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ عام لوگوں کو کیا معلوم وہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم. وہ لگا بولے وہاں کیسا ہو رہا ہے کہ ویسا کرو. تو ہمارا اسلام وہاں کیسا ہوا کہ ویسا کرو نہیں ہے. اللہ کیا بولا، رسول کیا بولے، صحابہ کیا کرے وہ کرنا ہمارا اسلام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل سنت والجماعت کس کو بولتے ہیں؟ رسول اللہ کیا کرے، صحابہ کیا کرے وہ دونوں کرے سو کام کو کرنے کو اہل سنت والجماعت بولتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب نعت پڑھے، اب پوچھتے کیا بھائی مسجد میں گانے ہیں، کس طرح گانے گاتے ہیں؟ کیا بھائی گانے ہیں تو تیرے کو گانا دکھ رہا ہے؟ تیرے کو گانا دکھ رہا؟ سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. نام کیا تھا؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، شاعر رسول اللہ، سرکار کے شاعر تھے. وہ سرکار ان کو ممبر پہ کھڑا کرتے تھے، ممبر پہ، نیچے بھی نہیں، کیونکہ نعت پڑھنے والے کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ان کو اوپر کھڑا کرتے تھے. سرکار اوپر کھڑا کر کے سرکار بیٹھے نیچے اور حسان کو اوپر کھڑا کرے. انشد یا حسان ایدک اللہ بروح القدس، حسان تم نعت پڑھو، میری شان بیان کرو، اللہ جبریل سے تمہاری مدد کرائے. جبریل آ کے تمہاری مدد کرے شعر پڑھنے میں. پڑھو پڑھو شعر پڑھو. کون بول رہے؟ اگر یہ غلط تھا، گانا تھا، غلط تھا تو رسول اللہ کیوں سنے؟ تو آج کل پبلک کو کچھ بھی نہیں معلوم، علم نہیں رہنے کی وجہ سے کیا بولتے ہیں کوئی نعت پڑھا تو آؤ بھائی یہ ضروری ہے مسجدہ میں کیا ہو، گانے کیا ہو. ہماری مسجدہ میں کیا بھی رہتے نہیں، وہاں خالی گشت کے آداب رہتے. اس کے بعد جو ہے نا باہر نکلے تو امیر صاحب ایک رہتے، اس کے بعد فقیر صاحب ایک رہتے. سمجھا؟ بس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا صاحب. یہ کیا ہے یہ سب؟ میں خلاف بول کر آپ کو سن رہے، تم سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے کو اہمیت دلا رہا ہوں. ہمارے بچے نوجوان بھٹک رہے تو علم نہیں ہونے کی بنا پہ. کس کی وجہ سے؟ علم نہیں ہونے کی بنا پہ. اگر علم اگر ہے تو آپ کنٹی پکڑ کے پوچھ سکتے کیا ہو رہا ہے، تو کیا سیکھا تو بول کے کنٹی پکڑ کے پوچھ سکتے آپ. تو اتنی صلاحیت آپ کے اندر آنا تو کیسے آنا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھنا. بیٹھے کہ انشاءاللہ سمجھ گیا. آخرات میں بیان کو بلائے علی نگر میں مستان شریف صاحب کو خوش نکو ہو جاؤ. میں خوش نہیں ہوں،
میں کب خوش ہوتا ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ آ کے تعلیم لے کے ہمارے ساتھ آ کے ہمارے مدرسوں کو آ کے آپ لوگ کا علم لینا شروع کریں تو جب حقیقت میں میرے کو خوشی ہوتی. آپ یہاں بلا کے آپ 1 لاکھ بھی اگر دیں گے تو میرے کو خوشی نہیں ہے. خوشی کب ہوتی؟ آپ لوگ علم حاصل کریں گے ہماری صحبت میں آ کے, جب ہمارے کو خوشی ہوتی. واقعی 1 لاکھ نہیں, یہ 1 کروڑ کے برابر ہمارا ایک طالب علم ہے. 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کے برابر ہے. تو یہ خوشی ہمارے کو حقیقی خوشی ہوتی ہے. تو اب آج کی رات توجہ کرو. اسلام تو میں ابھی حدیث قدسی بتایا, اسلام, اس کے بعد ایمان. اب ایمان میں ہم لوگ کمزور ہیں. اللہ پہ تو یقین ہے, توجہ کرو, سو جاؤ. اللہ پہ یقین ہے, تھوڑا تھوڑا ہے, کچھ سمجھ میں, زیادہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا. اب ذرا مصیبت آ گئی سمجھو, اللہ تعالیٰ گھر میں بچے کو مار ڈالا, سمجھے نہیں, گھر جل گیا. کہا اللہ جی یہ سو بھی مصیبت ہمارا آتا ہے, کیا کرے گا کو ہمیں. دیکھ رہے بے ایمانی آئی نہیں ہے, بولو یار, بے ایمانی آئی. اب تمہاری نماز کس کام کی, تمہارے روزے کس کام کے, تمہارا تمام جو ہے نا یہ عبادتیں کس کام کی, کچھ نہیں. یقین اڑ گیا اللہ کی ذات پہ سے. سب سے پہلے یقین کو مضبوط کرنا ہے اللہ کی ذات پر. اس کے بعد فرشتے. کیا بات شروع ہو گئی جانا, نہیں شروع کرے تو شروع کرو, پورا نہیں اوپننگ کرو, انشاءاللہ ایک ایک جاتے رہتے. الحمدللہ دعا درشری پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بات سمجھ گیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ پہ ایمان ہے مگر کچا ایمان ہے ہمارا. پرانے زمانے کے اندر قصے پڑھیں گے آپ, والسماء ذات البروج, ابھی پڑھے ہوں گے, نہیں آج نہیں پڑھے تو صبح پڑھتے ہیں ہم سب, آج نہیں پڑھے ہوں گے شاید صبح پڑھتے ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود, سورہ پڑھتے نا صبح. کیا مطلب اس کا, یہ جو ہے یمن میں ایک بادشاہ تھا. توجہ سنو تو, یمن میں یہ یمن دیکھ رہے ہیں نا آج کل. پہلے زمانے میں تو ہمارے یمن کا ہے وہ کا ہے معلوم نہیں تھا, آج کل معلوم ہو رہا ہے. کشتیاں پورے توڑ دے رہا, سمجھ رہے, اب معلوم ہو رہا ہے یمن کا ہے وہ کا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا, انہیں یہودی تھا. انہیں یہود, ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں, سرکار سے پہلے کی بات. سرکار ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, سرکار سے پہلے کی بات. تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس ایک نجومی تھا. نجومی وہ تو ستارے دیکھ کے بولتا, غیب کی باتیں بولتا, فیوچر. کیا ہوتا تھا, فیوچر ہوتا تھا. کل کی خبریں, کل کیا ہوتا, پرسوں کیا ہوتا. ویسے لوگ بہت اچھے جی, نہیں ہمارے پاس ویسے لوگ بہت اچھے فالا کھول کو بولنے والے. کیا وہاں گئے تو حضرت فال کھول کو بولو, کیا ہوتا کیا ہوتا. اگر ویسا معلوم ہو جاتا نا, فال کھول کے اگر معلوم ہو جاتا, یہ دکان لگا لے کے بڑھتا, اس کا فال ہی نہیں کھولتا, نہیں اس کا فال ہی نہیں کھولتا. آج کتنے گراہک آتے, کتنے کسٹمر آتے, اسے معلوم ہو جاتا تو اس کا فال ہی سے معلوم ہوتا ہے دکان لگا لے کے بیٹھتا ہے. تو دکان لگا لے کے بیٹھنے کا مطلب اس کو خود نہیں معلوم. نہیں ابھی انہیں جاتے رہتی باہر سعودی بول کے, اگر اس کو معلوم ہوتا فیوچر, اگر اسے پتا چلتا تو انہیں گاؤں گاؤں گلی گلی پھرنے کی ضرورت ہے. کوسی گلی میں گرا کرتا ہوں, وہاں چلا جس سے ڈٹے. آپ سمجھ رہے میری بات, یہ سب تعلیم ڈھونگ ہے. فیوچر کسی کو پتا نہیں چلتا سوائے اللہ کے, یا پھر اگر وہ بتایا تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے بتایا. سرکار ایسا فیوچر بتائے, الحمدللہ سرکار بتائے, سو ایک بات بھی آج تک غلط نہیں ہوئی. سرکار اس زمانے میں بتائے, کیا بولتے بتائے, ایک صحابی, توجہ کرو میں کیا بات بتا رہا ہوں, ایک صحابی ہے. اب انہوں سرکار ان کو بتایا کہ تم ایک زمانے کے بعد ہیرا جاؤ گے. ہیرا ایک مقام کا نام ہے عراق کے اندر, آپ سمجھ رہے ہیں, ملک فارس میں, عراق میں. اب جو ایران ہے نا, ایران اس زمانے ملک فارس, وہاں پہ ایک شہر ہے سٹی ہیرا. نام کیا سٹی کا, ہیرا. وہ ہیرا کو اسلامی فوج جائے گی. وہاں جب جائے گی اسلامی فوج تو وہاں پر ایک رانی, مطلب ایک کیا بولتے ہیں بادشاہ کی بیٹی, وہ جو ہے تمہارے قبضے میں آ جائے گی, مطلب تمہارے نوکران, تمہاری باندی بن کے آ جائے گی. اور اب وہ بہت خوبصورت ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ. ابھی سرکار ابھی پورا جملہ بولے بھی نہیں, یہ صحابی یہ گھٹ کے بولے گا اس کی شادی میں سے کرا رہا ہوں. سرکار ابھی پورا بولے اس لیے جملہ,
اس کی عمر کتنی ہے کیا ابھی بولے نہیں رہو. اب جلد بازی بیچاری نا کیا کرے یا رسول اللہ اس کی شادی میرے سے کرا دو آپ. سرکار بولے ٹھیک ہے کرا دیا جا, یا تیرا نکاح اس سے ہو گیا, جا تیرا نکاح کرا دیا میں. ٹھیک ہے. اب سرکار کا مثال ہو گیا, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک فوج جاری ہیرا کو, کہاں جاری؟ اب یہ صحابی کا آدھا ہاں سرکار یہ بولے سو ہیرا کو جاتی فتح ہوتا بول کے بولے چلو وہ فوج میں ہی لوگ گئے. اب کہیں کو گئے لوگ, اب بولی کی ضرورت ہے آپ کو. اب وہاں گئے, ہیرا پہنچے اور سرکار کیسا بولے کہ ویسا وہ فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد وہ خوبصورت جو صاحبزادی تھی بادشاہ کی وہ آگئی قیدیوں میں. آنے کے بعد اب تمام لوگ پتا چل گئے کہ ایک کیا بولتے ہیں صاحبزادی آئی ہے, مطلب ایک رانی آئی ہے. معمولی بات نہیں نا. تو اب حضرت خالد بن ولید کمانڈر تھے, خالد بن ولید, ان کو یہ صحابی جا کے بولے حضرت مجھے پتا چلا یہ فلاں ایک عورت آ کے ہے آپ کی مال غنیمت میں آ کے ہے, رسول اللہ نے میری شادی اس سے کرا دیا تھا. اب خالد بن ولید ہے, گواہ کوئی ہے کیا, کوئی گواہ ہے تمہارے ساتھ؟ رسول اللہ اگر بولے تو کوئی سنے سو ہوں گے نا, تو بولے تو فلاں صحابی سنے. 1-2 صحابہ بولے ہاں ہم سنے, سرکار نے سب بولے ان کی شادی بھی کرا دی ہے. ٹھیک ہے, اگر سرکار نے بولے ہیں میں برابر وہ کام کروں گا. اب وہ جو اس کی کیا بولتے ہیں وہ رانی جو تھی اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید بولے کسی بھی صورت سے بدھو سے شادی کرنا پڑے گا اسے. اب انہیں بولی جب اسے معلوم ہوا کسی وہ عورت کو معلوم ہوا تو انہیں بولی وہ کون بیوقوف ہے میرے سے شادی کرنے والا, کیا وہ کون تو بھی بیوقوف ہے میرے سے شادی کرنے والا, بلاؤ اسے, میں تیار ہوں, شادی کرنے تیار ہوں. اب کیونکہ شرط لگی شادی کرنا پڑتا, سرکار بولے سو یہ معمولی بات نہیں. اب اس کے بعد جیسے نکاح ہو گیا, یہ اندر جلوہ گاہ میں گیا تو پوری 90 سال کی بڈھی ہے. کتنی ہے؟ خوبصورت ہے, صبر ہے. سرکار ابھی بولے نہیں, پوری عمر بھی بولے نہیں, جلدی بولا نہیں. سرکار تو بولی ہے تو بولے 90 سال کی بڈھی ہے, کیا کرتے ہیں اندر جا کے. تو انہوں پھر باہر آ کے بولے حضرت میں طلاق دیا ہوں. اچھی بات ہے, دے دو, طلاق دے دو, چلو جو بھی تھا مسئلہ ختم ہوا. تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, سرکار جو بات وہ ایک نہیں, ایسے کم سے کم 1500 واقعات ہیں سرکار جو بولے وہ فیوچر برابر ہوا, ایک بھی غلط نہیں ہوا, ایک بھی. اور آج بخاری میں بڑی حدیث کی کتابوں میں اخبار بالغیب, سرکار کی غیب کی خبریں, سرکار کیا کیا بولے, 60 سال کے بعد کیا ہوتا, 70 سال کے بعد کیا ہوتا, 100 سال کے بعد کیا ہوتا, 200 سال کے بعد کیا ہوتا, 1400 سال سے پہلے کیا ہوتا, وہ کیا ہوتا, یہ جو جنگا چل رہی اس کے بارے میں کیا, سب بتا دیا آئینے کی طرح. سرکار جو بولے بالکل وہی ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے رسول سے زیادہ فیوچر جاننے والا کوئی دنیا میں تھا نہ کوئی ہے. اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر سچا پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ ساری کائنات کو یہ تمام باتیں بتا دے کہ سب سمجھ جائیں کہ میں پکا اللہ کا رسول. تو چلیے بھائی بات بتا رہا تھا. تو یہ لوگوں کی باتوں پہ یقین مت کرنا کہ آئندہ فیوچر کی باتیں بتائے گا, فال کھول کے بولے گا, فلاں کھولے گا, یہ چھوڑو, تم اللہ پہ یقین کرو. کیا کریں گے؟ اگر کوئی تکلیف آئی آپ کو, بھائی رسول اللہ کو تکلیف آئی کہ نہیں؟ بولو صاحب, سرکار کو تکلیف آئی نہیں, پیٹ کو پتھر بنے بول کو سنے کبھی نہیں سنے. اگر سرکار کو تکلیف آئی, پیٹ کو پتھر بنے, ان کو ضرورت کیا ہے بھائی پیٹ کو پتھر بننے کی؟ فرشتہ آ رہا ہے, اللہ کے پاس سے فرشتہ آ رہا ہے, یا رسول اللہ آپ صرف ہاں بولو, آپ کی ہاں کی ضرورت ہے. یہ جو پہاڑا دکھ رہے ہیں ایک کو سونے کا ایک کو چاندی کا بنا دوں گا. ہم لوگ کہتے تو تھینک یو جلدی بناؤ, ہماری امت کو ٹکڑے کر کے دے دینا, چلیے وہ کروڑپتی بننا ہے. نہیں, وہ نہیں. سرکار فرمائے نہیں, مجھے نہیں چاہیے دولت, مجھے نہیں چاہیے سونا, مجھے نہیں چاہیے چاندی, لات مارتا ہوں میں اس کو, سمجھے, میں اس کو لات مارتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے تمام چیزوں کی. اگر میں ادھر لے کے جاؤں گا میری امت یہ سونے چاندی میں پڑ جائے گی, اللہ کو بھول جائے گی. میری امت اللہ کو یاد کرنے والی بنے. گنہگار ہے پرواہ نہیں, فقیر ہے پرواہ نہیں, غریب ہے پرواہ نہیں. میری امت غریب چاہیے, اور میں غریبوں سے ہی محبت کرتا ہوں. دعا کرتے تھے اللہم احینی فی المساکین
وَأَمِتْنِي فِي الْمَسَاكِينِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. اے اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ، اے اللہ مجھے غریبوں میں موت دے. کل قیامت میں اگر اٹھائے گا تو غریبوں کے ساتھ مجھے اٹھا. وہ دعا کر رہے ہیں. تو جتنے پیسے والے بننا چاہ رہے ہیں نا رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اب ہم لوگ پیر صاحب کو بھی تلاش کر رہے تو پیسے آنے والے پیر صاحب کو تلاش کر. مرید بنو رہے گا تو وہ ان کے لیے مریدہ بنے تو صوفی کروڑپتیاں بنے نہیں بنے تو جب جا کے مرید بنتے. ایسا پیر صاحب کے ایسا مرید بنتے ہی ادھر لاکھ روپے کروڑ روپے خالی ایک سال کے اندر بزنس ڈیولپ ہو جانا، بڑا کاروبار آ جانا. واہ کیا پیر صاحب جی، ماشاءاللہ کیا. اب ہمارے سب کے پیر صاحب آگے نہیں آئے تو کیا ہوتا نہیں. تو دین کے لیے جا رہے ہیں تو بھی وہاں دنیا ہے تمہاری نظر میں. دین کے لیے جا رہے ہیں، پیر صاحب کو پکڑ رہے ہیں تو اس میں بھی دنیا ہے تمہاری نظر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کب آتا ہے؟ علم کا آتا تمہارے پاس. تو میں بتا رہا ہوں جتنے بھی تکلیفیں رہنے دو، سمجھے. آپ دعا کرو اے اللہ ان تکلیفوں کو دور کر، تیرے حبیب کا واسطہ، جی غوث پاک کا واسطہ، خواجہ غریب نواز کا واسطہ. آپ دعا کرو انشاءاللہ اللہ چند دن تکلیف رکھے گا، اس کے بعد آسانی کرے گا. ہمارے سرکار نوری شاہ سرکار فرماتے تھے ارے بابا یہ تکلیفہ کتنے دن رہے. وہ ٹھنڈکالے میں پہلا لوٹا پانی کا ہوتا. ٹھنڈکالے میں کیسا رہتا؟ اب تو آج کل تو گریزر آ گئے. پرانے زمانے میں ٹھنڈکالے میں ٹھنڈا رہتا پانی. وہ پہلا لوٹا ایک ہی مشکل، اس کے بعد کتنے لوٹے پڑتے کیا ہوتا؟ کچھ ہوتا نہیں. وہ جب پہلا لوٹا رہتا وہی برداشت کرنا پڑتا. تو حضرت بولتے تھے کیا ہے مصیبت خالی وہ کیا بولتے وہ ٹھنڈکالے کا پہلا لوٹا پانی کا ہوتا، اس کے بعد وہ مصیبتیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، ختم ہو جاتی وہ آہستہ آہستہ. تو دوستوں بزرگوں ہمیشہ تکلیفوں کو مت دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا تکلیفیں آ رہی. یہ سمجھ جاؤ میرے رسول یہ تکلیف زدہ لوگوں سے خوش ہے. میرے رسول یہ غریبوں سے خوش ہے، امیروں سے خوش نہیں، پیسے والوں سے خوش نہیں، جی یہ بڑے بڑے بلڈنگاں بنانے والوں سے خوش نہیں. میرے رسول تو صرف غریبوں سے خوش ہے، اور میں بھی غریب بنوں گا میرے رسول کو خوش کروں گا. پیسے والے بننے کی نہ سوچو، اللہ بنا تو چھوڑ دو اس کو. اللہ کی ذات پہ یقین کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو میں اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان. سیکھے ہم لوگ نہیں سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے لیے ایک قرآن عطا فرمایا. بولیے کیا عطا فرمایا؟ اس میں اسلام بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں احسان بھی ہے، اس میں رہنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں بولنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں چلنے کا طریقہ بھی ہے. آج کل کیسا چل رہا ہے؟ ہمارے مرید ہے بیچارے راجمنڈی میں رہتے، اللہ ان کو شفا دے. سمجھ رہے راجمنڈی کے بھائی جان بولتے لوگ ہمارے پیر بھائی، انہوں کیا بولے معلوم آتے دو صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں میں بھوٹا جاتا ہوں تمہاں. انہوں بولے میں بھوٹا جاتا ہوں، چلتے رہتا ہوں ٹپ ٹپ آواز آنا ہے. چلتے رہتا ہوں کیسا آنا ایسا چلنا رہتے ٹپ 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 آواز آنا رہتے. میں بولا آواز کی چکر میں ایمان چل رہا تھا پہلے. سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے قرآن میں؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چل. اگر تو کتنا بھی اکڑ کے چلے گا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو کتنا بھی اگر اکڑ کے چلے گا، گھٹ گھٹ بھی اگر چلے گا زمین کو پھاڑ نہیں پائے گا، پہاڑوں کے اتنا لمبا نہیں ہو سکتا. کیسا توڑ رہے دیکھیں اللہ گھمنڈ اس کا. تو چلنے میں بھی نرمی آنا، چلنے میں نرمی، بات کرنے میں نرمی. آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ سب سے بڑا رونا بات کرے تو وہ بیٹا ویسے کا، یہ بیٹا ویسے کا، وہ بے پہلے رہتا کیا. اب اس کے بعد ابھی تھوڑے بھی خطرناک ہے تو بے بھی آ جاتا. کیا بے آتا، لام آتا، کیا کہتے وہ ہمیں باتیں پڑے نہیں بھی ہمیں خالی آدھی پہ بیچے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا بولا میں؟ آپ سمجھ رہے میری بات کرے تو بھی کم سے کم کیا کرنا ہے؟ اچھے الفاظ بولو یار، اچھے الفاظ میں بات کرو، گالی گلوچ مت دو. سامنے والے کو اگر ذرا اس کا دل دکھ گیا، سامنے والے کا دل اگر دکھا تو کتنی عبادت کر کے بھی فائدہ نہیں.
कुछ भी फायदा नहीं है। वो दिल जो दुखा, वो जो तकलीफ उसको हुई, वो तकलीफ का बदला तुम नहीं दे सकते। इसलिए गालियां नहीं देना, सब आदत बंद करो। ये कुरान नमाज कितने भी पढ़ लो तुम, यहाँ बैठ के मस्जिद में हम बड़े अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़े, मुत्तकी बने, ये बने, वो बने, क्या क्या की बनो, लेकिन बाहर निकल क्या हो रहे, क्या करा मेरे, ये फायदा कुछ भी नहीं है आपकी इबादत, सब गलत हुए। क्यों? सामने वालों को तकलीफ देना नहीं है। पहले जुबान का इस्तेमाल सही कर लो, जुबान को पहले अल्लाह ताला के इताअत, रसूल की इताअत में कंट्रोल कर लो, करेंगे इंशाअल्लाह। सरकार फरमा रहे, हुजूर फरमा रहे, अगर तुम ये रमजान में 3 चीजों की गारंटी दो मुझे ये रमजान में, तो जन्नत तुम्हारी, मैं गारंटी दे रहा हूं, जन्नत तुम्हारी। वो 3 चीजें क्या है? एक जुबान, दूसरा पेट, पेट को जो चाहे वो खाना नहीं, अल्लाह जो खाओ बोला वही खाना है, और जो मत खाओ बोला वो नहीं खाना है। जो मिला वो खा लिया तो फायदा क्या है? हराम हलाल जो चाहे खा लो, क्या फायदा? अल्लाह जो खाओ बोला वही खाओ, हलाल खाओ, हराम लात मारो उसको, हम नहीं खाते हराम, जरूरत नहीं हमारे को, तो हलाल चीजें इस्तेमाल करो। एक है जुबान, दूसरा पेट, और तीसरा उससे नीचे शर्मगाह। ये 3 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत तुम्हारी। कौन फरमा रहे? सरकार फरमा रहे, जन्नत तुम्हारी, दुआ करने की जरूरत नहीं जन्नत के लिए, जन्नत तुम्हारी। तो आज की रात क्या नाज़िल हुआ भाई? कुरान। ये कुरान हमको ये सारी तालीम देता है, कैसा मुआशरा जीना है, कैसा जिंदगी गुजारना है, कैसा चलना, कैसा बोलना, कैसा सोचना, तुम्हारी सोच कैसी हो, तुम्हारी बोलचाल कैसी हो, और तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, तुम्हारे आपस में रहन सहन कैसा हो, सारी चीजें अल्लाह ताला कलामुल्लाह में बताया। बताने के बाद जब भी लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को जब भी समझ में नहीं आया, कैसा, तो सरकार ने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इंसानी सूरत में भेजा। कौन सी सूरत में? तवज्जो कर रहे हैं? अगर फरिश्ता बन के आते तो सरकार, अगर फरिश्ता बन के आते तो रहता कोई, सोबत में बैठता कोई? फरिश्ता दिखता नहीं ना, अभी ना बैठते रहते, खाली कुर्सी खाली रहती, क्या है यहाँ, ये करो वो करो ये करो, मतलब आप कौन है? सामने तो बोलते हैं नहीं मैं आ सकता नहीं, खाली वो बोलते रहो तो तुम करते रहो। अभी तो यहाँ बैठ के बोलेंगे, एक लोग तुम लोग बीबियां गालियां दे, तुम सब्र करो। अभी अंदर से बोले था तुम्हारा बीवी है तो मालूम होता, अंदर से क्या होता, तुम्हारे को बीवी है तो मालूम होता, हमारा तकलीफ तुम्हारा क्या मालूम, तुम्हें फरिश्ता तुम्हें होता नहीं होता। अरे बोलो यार क्या, अब इसको भूख लग रही, भूख लग रही, पेट तड़प रहा है, अब इन्हें खाने को तड़प रहा है, अब ये फरिश्ता बन के अगर आगे समझो तो दिख रहा नहीं, अब उन्होंने बोले भाइयों जरा सब्र करो, भूख को बर्दाश्त कर लो। इनको था तुम इंसान बने तो अच्छा था, जब तकलीफ मान लोगे तुम्हारी भूख क्या होते मानो, तुम फरिश्ता है तुम्हारे क्या मानो, बोलते नहीं बोलते। इस वास्ते अल्लाह ताला नबी को इंसानी सूरत में भेजा, और सरकार ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करके बताए, देखो मैं कर रहा हूँ, तुम भी करके बताओ। समझ रहे? खाली बोले नहीं, करके बताए सरकार ने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि वो चाहते तो उनको जरूरत नहीं है सारी चीजें, बात समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको एक आयत पढ़ा शुरू में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बिलाशुबा हमने कुरान को नाजिल किया और उसकी हिफाजत हम खुद करने वाले हैं, उसकी हिफाजत हम खुद करने वाले हैं। तौरात यहूदियों की किताब बर्बाद हो गई, नहीं है आज, ओरिजिनल नहीं है। ईसाइयों की किताब इंजील बर्बाद हो गई, आज ओरिजिनल किताब बोल रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट हमारे पास नहीं है, पाता निबंधन लेव, अब क्या है वो कोता निबंधन लो, पाता ही नहीं है हमारे पास, तो वो लोग आज बोल रहे नहीं है बोल के, तो इसका मतलब वो उनके बड़े उसको तबाह कर डाले, नहीं है किताब उनके पास, ओरिजिनल किताब इंजील उनके पास नहीं है, और तौरात ओरिजिनल उनके पास नहीं है, ज़बूर नहीं है, ज़बूर तो कब की खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या बाकी है? कुरान। बोलिए क्या बाकी है? कुरान। अल्लाह ताला आज की रात कुरान नाजिल करके बता रहा है, अरे उम्मत मोहम्मद, मैं तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान करा कि आज मेरा कलाम तुम्हारे ऊपर मैं नाजिल कर रहा हूँ, और उसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा क़यामत तक। कोई हाफिज नहीं कर सकता, कोई मौलवी नहीं कर सकता। अगर मौलवियों के हाथ में कुरान आ जाती ना, मनमानी करते थे लोग अभी, लेकिन अल्लाह ताला क्या करा, अपने हाथ में रखा, वो इन्ना लहु लहाफिजुन, हम उसकी हिफाजत करेंगे क़यामत तक, एक हरफ भी चेंज नहीं कर पाएगा उसे।
ہوا آج تک کبھی چینج اس کا نہیں. ہمارے امام صاحب تو کریم صاحب نہیں, ہمارے امام صاحب کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ماشاءاللہ معلوم ہے تھوڑے چپ جی, ہمارے امام صاحب کو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں کیا کرے, شاگردوں کو فتویٰ دیے, میاں سورہ فاتحہ فارسی میں پڑھ لو, سورہ فاتحہ فارسی میں پڑھ لو. بولے کہیں کو حضرت, کہیں کو کیا, نماز میں سمجھتے نہیں, کچھ نہیں, کیا بھی نہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں, کیا بول رہا ہے, کہ جس کو معلوم فارسی میں پڑھ لیا, تو زبان فارسی تھی نا ان کی, تو فارسی میں پڑھ لیا تو سمجھتا نا ذرا, تو بھی سمجھتا نہیں جی, تو اس لیے فارسی میں پڑھ لو بولو. تو شاگردہ بولے سرکار رحم کرو, آپ ایسا نہ تو بولو, اگر یہ کوئی فارسی میں پڑھے گا, یہ کوئی اردو میں پڑھے گا, یہ کوئی انگلش میں پڑھے گا, یہ کوئی جو اور ایک زبان میں پڑھے گا, اور یہ عربی سورہ فاتحہ پورا چند دن کے بعد پورا ختم, نہ کو کرو آپ ایسا. تو حضرت بولے ٹھیک ہے جان دو, پڑھ لو. تو قرآن کا ایک حرف بھی آج تک جو ہے بدلا نہیں. اللہ تعالیٰ کیسا حفاظت کرا, حافظوں کو پیدا کرا. کسے پیدا کرا, توجہ کرو, میں تھوڑی دیر میں ختم کر دوں, زیادہ دیر لیتا نہیں آپ, تھوڑی دیر بس ختم, تھوڑی دیر بیٹھو, سمجھ کر لے, سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ کس کو بنایا, حافظوں کو بنایا. تو جتنے حفاظ کرام ہیں وہ سب قرآن کے لفظوں کے, قرآن کے حروف کی حفاظت کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے, اللہ ان کے ذریعے سے کرا رہا ہے. کتابہ جلا ڈالے کافرہ, ہے نا, کتنے کتابہ نے جلا اب تک, یہ بولا جلائے نا, کئی کتابہ جلائے, آئندہ جلائے بھی تو کیا تکلیف تو ہوتی ہے ہمارے کو, لیکن کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ قرآن کہیں جاتا نہیں, کیونکہ ہمارے سینوں میں وہ قرآن محفوظ ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے حافظوں کو بنا دیا. ایک حرف نہیں, 50 نہیں, کروڑ اگر قرآن ابھی جلا دیے تو یہ سینے کو تو نہیں جلا سکے, سمجھ میں آ, سینے کو نہیں جلا سکیں گے. سارے حافظوں کے ذریعے اللہ نے قرآن کے حروف لفظوں کی حفاظت کر دیا. اس کے بعد اللہ نے علماء کو پیدا کرا. کس کو, علماء کو. وہ علماء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب, اس کا معنی, اس کا مصداق کیا ہے, وہ جو ہے وہ علماء کرام بتائیں گے. وہ معنی مفہوم کو علماء کے ذریعے سے محفوظ کر دیا, کوئی غلط مطلب نکالنے چانس نہیں ہے. ہمارے ماچورم میں یہ بس اسٹاپ کے پاس, بارڈر کا ہے نا وہاں پہ, بس اسٹاپ کے پاس ایک ہے, وہاں کافروں کا ہے بازو. تو ایک پامپلیٹ ڈالے, حال میں وہ اپنی تقریباً 5 سال پہلے پامپلیٹ ڈالے. وہ کون سی کتاب سے کیا کیا لکھے ہمارے بڑے والوں, وہ کیا کیا کہ کوٹ کرے, فلاں پیج فلاں پیج فلاں پیج بول کے مام سم تیرہ پڑھ دو, مام سم تیرہ پڑھ دو, مام سب لکھے. قرآن کی آیت بھی لکھے. قرآن کی آیت کیا ہے, میں پڑھ رہا ہوں آپ کو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سن رہے, اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا. اس کا معنی کیا ہے, اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا, کون کھاتے ہیں, ہم لوگ آج کھاتے ہیں نا, قربانی کرتے نہیں کھاتے, بسم اللہ لوگ کھاتے نہیں کھاتے. تو وہ اللہ کے پاس گوشت نہیں پہنچتا. خون پہنچتا کیا, خون زمین میں چل جاتا. نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا, نہ خون پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ کے پاس کیا پہنچتا, تقوی پہنچتا. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے. اب تیلگو لکھنے والا لکھا ہوگا نا, کیا تو بھی لکھا ہوگا تیلگو میں, اب یہ فرق کرے تو نا وہ لوگ کو سمجھ میں آتا. اب تیلگو میں ان کیا لکھا کہ مان لیں, انہیں ترجمہ کیا کر رہا ہے وہ کافر. మీ అల్లా దగ్గర మాంసము क्या बोलते చేరదుని, మాంసము అసలు అక్కడ అక్కడ ఉండదు, మాంసం తినకూడదు लिखा है. समझ में? तो माना एक है, उन्हें मतलब एक निकाल लिया. और कुरान की आयत का नंबर डालते हैं. सारे लोग पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे, भाई कुरान भी लिखो है गोश्त खाओ को बोलती. सुन रहे, हालांकि कुरान में गोश्त खाओ बोल के ऐसा रिवायत भी बोलते, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. लेकिन वो काफिरों को पता है क्या उसका मतलब क्या है, उनको खुद नहीं मालूम. तो कुरान का मतलब बिगाड़ रहे हो लोग. आप समझ रहे हैं? ऐसे एक नहीं, आज यूट्यूब में 50 काफिर ऐसे हैं जो कुरान का गलत मतलब लोगों को बयान करके उन लोगों को जो है ना गलत समझा रहे हैं कुरान के जरिए. हालांकि कुरान का मतलब वो नहीं है, कुछ और है. ये लोग कुछ अलग समझा रहे हैं. तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने के लिए किसे पैदा करा, हाफिजा हो गए. किसे पैदा करा, उलमा किराम को पैदा करा. ये उलमा क़यामत तक कुरान के माने की हिफाजत करेंगे, कुरान के लफ्जों की हिफाजत हाफिजा करेंगे, कुरान के माने की
کی حفاظت علماء کرام کریں گے. اب قرآن کا ایک مصداق ہوتا ہے, ایک مفہوم ہوتا ہے, ایک اصل جان ہوتی ہے قرآن کی, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ مشائخین کرام, اولیاء کرام سے کراتا ہے. سمجھ میں یہ لوگ دنیا کے اندر چلتے رہیں گے, قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا. اب ہم لوگ کون سے زمرے میں ہیں؟ قرآن کے حافظوں کے زمرے میں ہیں, عالموں کے زمرے میں ہیں, یا پھر اور آگے ہیں؟ جب نہیں ہے تو اس سے بھی نیچے ہے. تو پھر کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا تم قرآن, اب میں جا رہا ہوں, سرکار فرمایا آخری بیانوں میں اب جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اب جا رہا ہوں اللہ کے پاس. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. بھاری بھاری, سرکار یہ بھی بولے بھاری بھاری. تو قرآن کتنے کلو رہتا ہے یار؟ کتنا رہتا؟ پورا تھوڑے تو 1 کلو بھی نہیں رہتا نہیں, مگر سرکار کیا بول رہے؟ بھاری بھاری. کتنا بھاری ہے؟ پہاڑ میں اگر ڈالے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے, اتنا بھاری ہے. اگر یہ قرآن, یہ کلام پہاڑ پہ اگر ڈالے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے, اتنا بھاری ہے وہ کلام. اتنا بھاری کلام اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتارا ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت, یعنی میری اولاد. کون ہے؟ اب سرکار کے جاننے کے بعد سارے بادشاہ لوگ کیا کرے؟ اولاد کو ختم کر ڈالے. کرے نہیں کرے؟ پوری اولاد کو ختم کر دیا. امام حسن کو شہید کرے, امام حسین کو شہید کرے, حضرت علی کو شہید کرے. اس کے بعد جو آتا بات میں پوروں کو شہید کر کے چلے گئے. اہل بیت کے ساتھ کون سا اچھا کام کرے لوگ؟ سب خراب کام کر دیا, سب ختم کر دیے. اب لیکن قرآن کو بھی جو ہے اندر اتارنا تھا, وہ خالی اوپر رکھ لیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو کیا اتارنا تھا؟ اندر اتارنا تھا, خالی اوپر رکھ لیے. اب ہمارے وجے واڑے میں ہم لوگ وہ اوپر بھی نہیں ہے ہمارے پاس, وہ بھی چل گیا. پڑھ رہے کوئی قرآن؟ ارے بولو یار لوگ, کتنے لوگ ہیں یہاں قرآن پڑھ رہے؟ کوئی بولو بھائی, پڑھیں گے آج انشاءاللہ. ایسا پڑھیں گے. آپ کو تو پڑھنے نہیں آیا, آپ کو اگر پڑھنے نہیں آیا تو پڑھنا سیکھنا ہے پہلی بار. چلو اگر کچا پڑھنے آ رہا ہے تو آج کل آڈیو ہے نہیں, آڈیو ہے نا, مکے کے امام صاحب کا فلا کس کا بھی رہنے دو, آڈیو ہے نا قرآن. وہ آڈیو قرآن ڈال دو فون میں, آن کرو. اس کے بعد آپ کچا بھی قرآن اگر آتا اس کو دیکھ کے پڑھتے رہو. پڑھتے آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے انشاءاللہ. دوسرا, اگر نہیں آیا, اگر آپ کو وہ بھی پڑھنا نہیں آیا, آڈیو ڈال کے سنتے رہو. گانے ڈالنے سے بھی قرآن اچھا ہے نا؟ بولو میرے بھائی, گانے ڈالنے سے کیا ہوتا؟ یہ کان کے اندر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ شیش پگھلا کے ڈالے گا, گرم کان میں. برداشت کر سکتے ہیں ہم؟ آج اگر وہی کلام اللہ ہم کانوں میں رکھ لیں گے, گاڑی پہ جا رہے ہیں, سنو اور ایک حدیث. سرکار نے دو عالم میں فرمایا احب العباد الی اللہ, تمام بندوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب بندہ جو اللہ کو پسند ہے, الحال المرتحل. تو پھر صحابہ نے پوچھا مل حال المرتحل, یہ حال المرتحل کیا ہے؟ فرمایا ہر حال میں قرآن پڑھے, ہر سواری پہ قرآن پڑھے. کیا فرمایا؟ سواری پہ آپ جا رہے ہیں, گاڑی پہ سواری پہ جاتے قرآن پڑھنا, اور گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے قرآن پڑھنا, سو رہے سوتے قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں میری باتوں کو؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں, چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے, پڑھنے کے لیے نہیں. اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, خالی بیٹھے ہیں, اندر پڑھو. اب آپ بولیں کہ کہاں پڑھتے ہیں حضرت؟ ہمارے کو تو آتا نہیں. جتنے سورے آتے اتنے پڑھو. کتنے سورے آتے ہیں آپ کو؟ 10 سورے آتے, وہ 10 سورے پڑھو. روزانہ ریپیٹ کرو, وہ 10 سورے 50 بار ریپیٹ کرو. یہ تو سورے پکے آ جائیں گے, اور یہ پڑھنے کا ثواب جو اللہ آپ کو دے گا معمولی ثواب ہے. یہ پڑھتے کل آپ انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں گے. سنیں, میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک بار بتایا. اب یہ پیلے جھنڈے والا بولا سمجھو, علی نگر వాసులారా మీరందరూ ఖురాన్ చదవండి, ఒక్కొక్క ఆయత్ చదువుతా ఉంటే నేను ఒక్కొక్క ఎకరం ఇస్తాను. क्या करते हैं सुबह से पूरे मस्जिद में बैठ कुरान लेके बैठते हैं के वास्ते वो एक कर देता वो. और अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला ये जो कुरान पढ़ने वाला है कल जन्नत के अंदर जाएगा. अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा या कारी अल कुरान, आए कुरान के पढ़ने वाले, रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फी दुनिया, अब पढ़ता जा, लईन से तरतीब से पढ़ता जा, जैसा तू दुनिया में पढ़ता था वैसा पढ़. जितना तू पढ़ता जाएगा
बात अगर यहाँ बोले तो अच्छा होता था नहीं, यहाँ बोले तो अच्छा था। भागते भागते पढ़ते थे, पूरा कहाँ तक पढ़ते कि वहां तक का एरिया पूरा हमारा हो जाता, रजिस्ट्रेशन हुआ था तालुका में हमारा जी। अल्लाह क्या बोल रहे हो पागल, यहाँ लेके क्या करता है, ये जमीन पूरी धस जाती है अंदर, समझ में? अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग धस गए वहां, ठीक है नहीं? कैसा मार रहा है बेचारा। आज खुशी हो रही है हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो रही? वो क्या है, उन्हें शिया है, वो क्या है, बाजू रख दो थोड़ी देर। खुशी नहीं हो रही आपको? आज तक कभी सुने आप ये बदमाश को कोई लोग एक मुसलमान मारा होकर सुने कभी? हमारे बचपन से तो हम सुने भी नहीं, देखे भी नहीं। आज देख रहे हैं वो बदमाश को चुन चुन के मार रहे हैं, आज दिल खुश हो जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो अल्लाह उसको और ताकत दे, आमीन। आप समझ रहे हैं बिल्डिंग का कैसा उड़ रहा है, देखे कैसा टूट रहा है बिल्डिंग का। तो फिर तुम बिल्डिंग बना के फायदा क्या दुनिया में? ये भी कभी ना कभी टूटने वाले हैं। हमारी बिल्डिंग तो हमको जन्नत में चाहिए। क्या चाहिए? जन्नत में चाहिए, दर्जात चाहिए। कितने दर्जे हैं जन्नत में? सरकार ने फरमाया 6660 पर 6 दर्जे जन्नत के अंदर हैं। कुरान में जितनी आयतें हैं उतने दर्जे हैं। तुम जितनी आयतें पढ़ोगे उतने दर्जा बुलंद हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं? जितनी आयतें पढ़ेंगे उतना तुम्हारे कितने आते उतने। एक एक आयत पढ़ते जाओ, अल्लाह एक एक दर्जे पे। दर्जा किसको बोलते हैं? फ्लोर। दर्जे के माने क्या है? अब ये अलमारी रखे हैं मामा, ये अलमारी है नहीं यहाँ, 1 2 3 4, ये 4 है ना पूरे, उसको दुरुज बोलते हैं अरबी में। दर्ज, दर्ज के माने एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसा एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, समझ में आ? तो यहाँ पे दुनिया में क्या होता, नीचे का फ्लोर डेकोरेशन ज्यादा रहता, ऊपर के फ्लोर को जरा कम करते, उसके ऊपर के फ्लोर को अभी जरा कम रहता, कहीं ऊपर चढ़ सकते नहीं ज्यादा दूर बोल के। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। जैसा नीचे के फ्लोर जितना डेकोरेशन है, उससे ज्यादा डेकोरेशन ऊपर के फ्लोर में, फिर उससे भी ज्यादा ऊपर, फिर उससे ज्यादा ऊपर, उससे ज्यादा ऊपर। जितना तो ऊपर जाएंगे वो जन्नत को नीचे वाला कभी देखा नहीं जिंदगी में। ऐसा डेकोरेट करेंगे अल्लाह ताला, समझ रहे हैं? और दावतें चलेंगी वहाँ। आपके पास चल रहा है ना इफ्तार की दावत चल रहा है ना, तो वहाँ पे भी दावत चलेंगे। अब ऊपर के दर्जे में रहने वाले जन्नतियाँ नीचे के दर्जे वाले जन्नतियों को दावत देंगे, आओ यहाँ हमारे पास दावत है। तो पका खिलाने का है क्या? बोला यार, ये लोग कुछ पका के खिलाने का है क्या? वो तो अल्लाह का है। अब वहाँ फरिश्तों को बोलते हैं ना सफेद कौन, जेंट्स भी है लेडीज भी है, घूरा भी है ना जी, है नहीं? घूरा घूरा है। अब ये लोग अभी ये गिलमान है, सब है। अब ये बोले लाओ, बोले तो हमारे मेहमान आके हैं, लाओ क्या होना कि बोलाओ। अब चीजें जो पूछेंगे वो आ जाएगा, बोलने की भी जरूरत नहीं, सोचो तो बस आ गया पूरा, जो होना वो आ जाएगा। अब ये नीचे वाले ऊपर का डेकोरेशन वो जन्नत देख के बोलेंगे अल्लाह अकबर, क्या जन्नत है माशाल्लाह इनकी, मेरी जन्नत कुछ भी नहीं इसके सामने, इतनी जबरदस्त जन्नत है। बोल के ख्वाहिश करेगा, अल्लाह बोलेगा ये जन्नत अब से तेरी, चल अब इसको और आगे बढ़ाएगा। अरे अल्लाह के पास कमी क्या है जी? तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के पास जो है मुकर्रब बनने की कोशिश करो। यहाँ क्या बिल्डिंग बनाते, यहाँ क्या दौलत कमाते, वो दौलत कमा के चलो, चलेंगे इंशाल्लाह। और एक हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान 10 लोगों को, अपने खानदान के 10 लोगों को जिनके ऊपर दोज़ख में जाना जरूरी हो गया, ऐसे 10 लोगों को अपने खानदान के जन्नत में लेके जाएगा। सुने, फ्रेंडशिप कर लो जरा हाफिज साहब से, वो 10 में एक नाम है कि नहीं पूछो क्या? पाकिस्तान के एक मौलवी साहब है, परसों सुना मैं, उन्होंने बता रहे थे उनकी अम्मा को जरा सताते रहते थे, कभी कभी हंसी मजाक में उनकी अम्मा आके जरा सख्ती करे समझो, क्या नहीं ये करा वो नहीं करा, तो अम्मी वो भाई 10 नामा लिख के था, उसमें से आपका नाम निकाल के बोल सोचो कई के 10 नामा है, वही जन्नत में एक हाफिज 10 लोगों को लेके जाता ना, वो आपका नाम निकाल देंगे बोल कर सोचो। तो अभी अम्मा क्या करती, जन्नत तेरे बाबा की है क्या? जन्नत तेरे बाबा की है, निकाल, क्या तो भी कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, निकाल। गुस्से में माँ बोली, अब बोलने के बाद इधर जाके अब अम्मा को सताना था, चुपके कुछ भी नहीं, अब खामोश जरा अम्मा का गुस्सा ठंडा होने का, माँ बोलती है ए नाम निकाला तो नहीं था। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई सुनने के बाद, मतलब कितना यकीन है कि कल जन्नत के अंदर हम लोगों को अल्लाह ताला वो मकाम देगा, और वो मकाम जब देगा तो हम हमारे माँ को बख्शाएंगे,
ہمارے باپ کو بخشائیں گے, ہمارے بھائی کو بخشائیں گے, ہمارے جو ہے بچوں کو بخشائیں گے. انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ وہ مرتبہ عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس واسطے اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو. یا آگے اٹک جاتے بچوں آواز ہی جاتی نہیں منہ سے. نہیں یہ بات ایسے بولے گا نہیں, کیسے باتیں بولو لوگوں تمہیں کیا ایسے باتیں بولو تو اٹک جاتا ہوگا, تو اندر لڑکے اٹک جاتی, بات کرتے نہیں کچھ بھی. تو مدرسے میں ڈالو پہلے بچوں کو, بولیے پڑھائیں گے انشاءاللہ, چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ مدرسے میں, انگلش بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ, انگلش بھی پڑھاتے, تیلگو بھی پڑھاؤ, وہاں بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. مدرسے میں ڈالو, حفظ کرو, بچوں کو حافظہ بناؤ. انشاءاللہ یہ بچے کل قیامت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. ارے دنیا کا چھوڑ جا رہا ہوں, تم سمجھ رہے ہیں یہ بچہ کیا کھاتا سبا, جو کھاتا اس کی مقدر اللہ پہلے بنا دیا نہیں بنا دیا؟ بولو بھائی, تم بنائے کیا مقدر؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے, ہمارے کیا آدم کے پیدا ہونے سے, ہمارے بھی نہیں آدم کے بنائے جانے سے, آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مقدر لکھ دیا, یہ بچہ کیا کھاتا لکھ دیا. اب انہیں سافٹ ویئر بنا تو بھی وہی کھاتا, انہیں حافظ بنا تو بھی وہی کھاتا. میرا تو یقین کیا ہے معلوم, وہ سافٹ ویئر تو بھی کار میں گھومتا نہیں ہوگا, حافظ کار میں کرتا ہے انشاءاللہ. سنیں ہمارا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا, چھوٹا, کیا تینوں بچے میں الحمدللہ حافظ آئے میرے, چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا, یہاں پہلے پڑھ رہا تھا. تو انہیں بولا میرے کو ابھی وہ گاڑیاں وہ کیا بولتے ہو, نابا بھی مان لیو, مرسیڈیز کی وہ 4 گنگا رہتے تھے, کیا گاڑی گاڑی میں بیٹھے گا. تو پوچھا نہیں بیٹا, میں بیٹھا ہوں. بولے کھول لے کے تیرے کو, تو مدرسے والے ایک صاحب آئے مدرسے میں, دعوت کو لے کے گئے, آگے میں بیٹھ کے گئے. سمجھنا اچھا ہے تم لوگوں کا, سمجھے ہم لوگ تو گاڑی میں بیٹھنا نصیب نہیں, تم لوگ تو گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مقدرات میں لکھ دیا, سمجھ رہے ہیں. اب بچے انشاءاللہ آگے چل کے گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور آگے بھی جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, ان کو نہیں دیتا بھی کسے دیتا, ڈھیر چمک کو دیتا کیا, سمجھے, اللہ تعالیٰ دے گا برابر. تو یہ دنیا میں پڑھا لکھا بھی شاید اتنا زیادہ جو ہے گاڑیوں میں نہیں گھومے گا جتنا دینی علم پڑھنے والا گھومے گا. اللہ اس کی مقدر میں لکھ کے رہتا, گھبراؤ مت تم, اللہ ضرور دے گا. دنیا اس کی دنیا کہیں جاتی نہیں, اور زیادہ دنیا اللہ دیتا اس, کیونکہ ہمارے پاس فضول خرچی نہیں نا ہے. کیا وہ بدیا کا تو پیسے نکالتے ہیں لوگ, وہ بدیا روزانہ جو ہے نا 2 پٹیاں آتی, کتنا ہی پٹیاں بھی سو, کتنا ہے پٹی 150, 2 پٹیاں چلا گیا تو 300 ہے, پھوک کے 300 غارت کر ڈالے تھے. اور حافظ کا بھی پیتا گیا, بولے ایک حافظ صاحب وہ پورے 300 بچ گئے نا, ارے بچ گئے نہیں بچ گئے, 300 پھوکنے کے اس بتا کے بچ گئے, کیا کیا کہ بچ گئے, ایسے پورے بیکار کہانیاں پورے, سمجھے نہیں, وہ تھوڑا گوبر چاپ کر رہا ہے, وہ باہر کرتا سو گوبر چاپ کر رہا تھا, وہ چاوا تو بھی اس کے پیسے بچ گئے, سارے چیزیں بچ گئے. حافظ کو حافظ فضول خرچی کرتا نہیں تو پھر میں کاروں میں پھر تو کرنے کا, سمجھ رہے ہیں. اب یہ دنیا دار سافٹ ویئر انجینئروں کو دیکھو, جا کے بنگلور میں جا کے سافٹ ویئر انجینئروں کی کہانی پڑھو, روزانہ کلب میں یا ختم ہوتی روز کلب میں. اب پورے روز کلب میں جاتے تو پیسے بچتے تمہارے پاس, تنخواہ جو ہے نا 50,000 लाख 1.5 लाख ہے تو مہینے کو آتے پورے باقیہ ہی نہیں اٹھتا, کیا فائدہ اسی زندگی, کوئی زندگی ہے وہ. تو بہرحال دوستو, پہلے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ, علم سکھاؤ. تو بچوں کو جتنا تم علم سکھاؤ گے دین, ارے دنیا کیسا بھی گزرنے دو, آخرت کے لیے لوگ کروڑپتیاں ہیں اور آپ کو پہلے انشاءاللہ بخشا کے جنت میں لے کے جائے. یہ تو ایک حافظ کا. اب عالم کا کمال کیا ہے, عالم دین کو اللہ تعالیٰ بولے گا کھڑے آ, تیرے کو ابھی جانا نہیں ہے جنت میں, پہلے دیکھ پلسرات کے نیچے سے دیکھ, تیرے چاہنے والے, تو جن جن کو چاہتا ہے, یہ حدیث میں, تو جن جن کو چاہتا ہے, ایک بھی اگر جنت دوزخ میں اگر ہے ان کو چھڑا جنت میں لے کے جاؤ, اس کے بعد میں جاؤ. اس واسطے دوستی کر لو. سنیں علماء کے ساتھ چھکے نہیں پھرتے لوگ, چھکے پھرتے سمجھ رہے ہیں, بولو بھائی نہیں نا, تو کچھ نہ کچھ تو یاد آئے گا نا وہ عالم کو. تو کس کی نسبت سے ہے, کیا عالم انجینئر بنا, کیا عالم دنیا کی کتاب پڑھا, نہیں, وہ اللہ کی کتاب پڑھا, وہ اللہ کا قرآن پڑھا, وہ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کر لیا. ارے اللہ جتنا متبرک ہے, اللہ جتنا معظم ہے, اللہ جتنا اعلیٰ ہے, اس کا کلام بھی اتنا اعلیٰ ہے.
اور دنیا جتنی افضل ہے، یہ دنیا کی انجینئرنگ بھی اتنی افضل ہے، یا کہ ڈاکٹری بھی افضل ہے، سب پیچھے ہے۔ تمام علوم سے بڑھ کر اگر کوئی علم ہے تو وہ قرآن کا علم ہے، کیونکہ وہ اللہ کا علم ہے۔ سنیں، وہ اللہ کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں۔ تم پہلے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علی نگر میں آئے کہہ کے بولے مطلب نہیں ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات کبھی حلقے کی صورت میں آؤ، کبھی علم سیکھو، کبھی ہمارے مدرسے کو آؤ، علم سیکھو، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ الحمدللہ 2 مدرسے لگائے۔ کتنے؟ 2۔ معلوم کی نہیں معلوم کہ علی نگر والے معلوم ان کو بھی انجام بانٹے ہیں کیا؟ 2 مدرسے ہیں۔ ایک گناورم میں ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا، کیا ہے؟ لڑکیوں کا، بچیاں، عورت بچیاں حافظہ بن رہے ہیں۔ بچیاں آلریڈی ایک بچی حافظ بن گئی، گاڑی کوٹا کی بچی، سمجھ میں حافظ بن گئی، تو بہترین پڑھ رہے ہیں بچیاں، حافظہ بن رہے ہیں۔ اور دوسرا مدرسہ پرسوں تک مستباد میں تھا، اب وہاں سے نکال کے اب وہاں پہ بورونچا میں ہمارے بچے ہیں نا، وہ لوگوں کو جو ہے وہاں کے لوگ 1 ایکڑ زمین دیے۔ کتنا؟ ہم لوگ اچھا دے رسول کر کو بجاوڑا پورا جھوڑی لے کو پھرتے ہوئے پیسے آتے نہیں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، ہم تو چندہ وصول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے نہیں؟ بولو، آج بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہے 1 ایکڑ زمین، آج اللہ دیا بولو تو معمولی بات ہے کیا؟ بولو یار، معمولی بات ہے؟ 1 ایکڑ زمین خرید سکتے ہیں ہم لوگ۔ 1 ایکڑ زمین دی ہے الحمدللہ، بڑا شیڈ ڈالے، بہت بڑا، سمجھے 60-50 میں بڑا شیڈ ڈالے، اور ایک شیڈ ڈالے بازو، پھر اور ایک ڈالے۔ تو کبھی آؤ، ہر مہینہ دوسرا اتوار کو سا سیکنڈ سنڈے، یاد رکھ لو، نہیں یاد ہے تو ہم سب کو پوچھو، حافظ صاحب یاد دلاتے ہیں۔ سنیں، ہر مہینہ سیکنڈ سنڈے کو وہاں پہ بیان چلتا، صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 4 بجے تک، دوپہر کا کھانا بھی کھلاتے الحمدللہ۔ مقدر میں کیا ہے کہ وہ کھا لیتے الحمدللہ۔ آپ وہاں بیٹھ کے تعلیم سیکھنا، علم سیکھنا، اس کے بعد 4واں اتوار کو سا 4واں اتوار گناورم کے مدرسے میں چلتا ہر وقت۔ آپ وہاں بھی وہی تھے، صبح 10 بجے سے 4 بجے تک وہاں بیٹھ کے علم سیکھنا، وہاں بھی آپ کو کھانے کا انتظام ہے۔ یہ تو صرف میں بیانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے بچے ہیں، بچوں سے کنٹیکٹ کرو، آن لائن میں پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے آن لائن میں؟ آج کل سہولت ہے نا جی، آن لائن میں پڑھنے کے، آن لائن میں پڑھ لو، علماء سے لو، ایسا پڑھو بھی ہم نا، ہمیں اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اتنے نوجوان ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ تو آن لائن میں پڑھا دیتے ہیں۔ آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، شوق ہونا پڑھنے کے لیے۔ تو جتنا زیادہ قرآن کا علم آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا مقام بڑھے گا اللہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ ارے دنیا والا کیا بولتا، چھوڑو، ہمارے کیا کرنا ہے، دنیا والے سے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا لینا دینا ہمارے اللہ سے، ہمارے رسول سے۔ ہمارے آقا جو بولے وہ ہمارے لیے اہم ہے، سرکار جو بولے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ جب ہم مریں گے انشاءاللہ، سرکار نے فرمایا حافظ قرآن فرض کرو کہ اگر دوزخ میں جاتا ہی، پہلی بات اگر گیا سمجھو بد عملی کی بنا پہ، اگر بدماشیاں کر لیا گیا سمجھو دوزخ میں، پورا جسم جلا تو بھی سینہ نہیں جلتا اس کا۔ سرکار کیا فرمایا؟ پورا جسم اگر جلا بھی تو کیا نہیں جلتا؟ سینہ نہیں جلتا۔ کیسا جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس میں اس کا کلام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو انشاءاللہ حافظ جائے گا نہیں، اللہ اس کو بچا لے گا کسی نہ کسی صورت سے۔ تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کلام اللہ کو سیکھنے والے کا جب اتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ کلام اللہ کو سمجھ کے عمل کر کے پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کوئی پوچھا سرکار کے بارے میں، عائشہ اے ام المومنین رسول اللہ کے اخلاق کیا ہے، رسول اللہ کے کیریکٹر کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھے گا جی، پورا قرآن رسول اللہ کے اخلاق ہے، اور رسول اللہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے قرآن ہے، صرف چلتے پھرتے قرآن ہے رسول اللہ۔ قرآن کو دیکھ لو، ادھر رسول اللہ کو دیکھ لو، ادھر رسول اللہ کو دیکھ لو، ادھر قرآن کو دیکھ لو، اور قرآن بھی وہی بول رہا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ارے یہ کافران، یہودیوں کے کافران مشرکان دلیل پوچھ رہے ہیں، رسول ہونے کی دلیل کیا ہے بتاؤ؟ تو جو رسول اللہ قرآن پڑھ کے سنا رہے، یہ بہت بڑا پروف ہے سرکار رسول ہے۔ ایسا زبردست کلام آج ہمارے اوپر سرکار پر نازل ہوا، سرکار کے جوتیوں کے صدقے میں قرآن ہم تک پہنچا۔
اللہ اگر چاہتا تو یہودیوں کی طرح چھین سکتا تھا. آج یہودیوں کو نصیب ہے کلام, اللہ کا کلام نصیب نہیں ہے, بگاڑ لیے وہ لوگ. یہودیوں کو نصیب ہے اللہ کا کلام نہیں. آج ہم جیسے گنہگاروں کو اس کا کلام نصیب ہے, کم سے کم اس کے کلام اللہ کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے. عمل بات کی بات ہے, بات سمجھ رہے ہیں. اب آپ مدرسے, اب جو مدرسے لگا رہے ہیں, اب آپ باہر کے مدرسے یو پی, بہار, بنگال آتے لوگ چندوں کو آئے ہوں گا نا رمضان میں کتنے کی بھائی ہمیں یو پی میں مدرسہ ہے, بہار میں مدرسہ ہے, بنگال میں اتنے مدرسے پڑھ رہے ہیں, مہینے کو 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. کروڑ روپے کا سن رہے ہیں, بول رہے بھائی وہ لوگ, میں سنا کروڑ روپے کا خرچہ ہے مدرسے میں, اتنے بچے ہیں. اب آپ جا کے دیکھ کے آئے, بولو جا کے دیکھ کے آئے نہیں, اٹھا کے آپ دے ڈالے, چندہ ہو گیا ختم. دیے اچھی بات ہے, میں کو دوں بول رہا ہوں, دینا چاہیے, دیے اچھی بات ہے, لیکن آپ کو مدد کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے لوکل کے مدرسوں. کس کو؟ لوکل کے مدرسوں کو ڈیولپ کرو, ڈیولپ کر کے خاص کر کے سنی جماعت کے مدرسوں کو ڈیولپ کرو. اگر آپ سنی جماعت کے مدرسوں کو ڈیولپ کریں گے, یہ بچے پڑھیں گے, لکھیں گے, الحمدللہ زبردست مقرر بنیں گے, اللہ والے بنیں گے, دنیا بھی انشاءاللہ اچھی بنے گی, آخرت بھی اچھی بنے گی, بنے گی نا. اب کاکی کے مدرسے کو تو آپ تو دیکھیں نہیں, تو یہاں کا جو مدرسہ ہے وہ مدرسے کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ آگے دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کی مدد کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا اس سے کیا ہوتا, توجہ کرو, آخری بات بولتا ہوں, ختم کر دے رہا ہوں. کیا ہوتا مدرسوں کی مدد کرنے سے؟ یہ بچہ جب جاتا مدرسے میں جاتا, قرآن یاد کرنا نہ انہیں, سنو جی, قرآن یاد کرنا. اب وہ یاد کرتے وقت قل اللہ احد اللہ الصمد, قل اللہ احد اللہ الصمد, قل اللہ احد اللہ الصمد, قل اللہ احد اللہ الصمد. اب یاد کرنا ہے انہیں, ایک ایک آیت کو سے 50 بار 100 بار پڑھتا نہیں پڑھتا. اب ایک ایک آیت اتنے بار پڑھا, ایک ایک حرف کو 10 نیکیاں ملیں گی. کتنے؟ تو 10 نیکیاں پڑھنے والے کو مل رہے ہیں اور پڑھانے والے اماں بابا کو مل رہے ہیں. اللہ کے پاس کمائے گا ثواب, وہ 10 میں سے آدھا تو لے بول کے بانٹا گا, 10 نیکیاں بچے کو دے رہا ہے. ایک ایک حرف کے وہ بچہ ادھر قل اللہ احد قل اللہ احد قل اللہ احد 50 بار ریپیٹ کر رہا ہے, ادھر بچے کو جو ہے نا ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں مل رہے ہیں, اماں بابا کو 10 نیکیاں مل رہے ہیں, پڑھانے والے استاد کو 10 نیکیاں مل رہے ہیں, اور آپ اگر اس مدرسے میں مدد کریں آپ کو بھی 10 نیکیاں مل رہے ہیں. بھوگٹ میں بیٹھ کے نیکیاں کما رہے ہیں آپ, اللہ کا کرم نہیں ہے جی. اب وہ بچہ پورا حافظ بننے تک کتنے بار پڑھاؤں گا, کتنے بار رٹاؤں گا انہیں, ایک ایک آیت کتنے بار پڑھاؤں گا, امختر سناتا, سبق کا پارا سناتا, یہ سناتا روز. بچوں کو پوچھو پڑھنے والے, کب تو رشت ہوتا کیا, بچوں کو پوچھو, دیکھتے رہتے ہیں بچے کب رشت ملتا با ہم نے, یہ سمجھے نہیں, پڑھتے وقت یہ کیا صاحب ہم نہ بول کے سمجھتے رہتے ہو نا, میں بھی ویسا سمجھتا ہوں. جب سبق یاد نہیں رہتا نا, وہ گھوڑا کرسی کہتے تھے, مانو گھوڑا کرسی, تو ہمارے استاد کیا کرتے, گھوڑا کرسی بٹھاتے تھے ہم. اب وہ پہلا درد ہو جا کے اندر سے گالی آتا تھا, کیا استاد ہے فرشتے ساتھ کہتا تھا, ہم نے کہا کیا استاد ہے کہ کیا ہے کہ گھوڑا کرسی بٹھاتا ہے, پاؤں درد ہو رہے ہیں, کہیں کہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, بیکار تو قرآن پڑھ رہے ہیں. اب پورا کہانی اندر چلتے رہتا, قرآن کی طرف توجہ رہتا نہیں وہاں, پوری طرح چلتے رہتی کہانی. آج جو ہے نا جب وہ فضائل پڑھے, آج وہ قرآن یاد ہو گیا, آج بڑے بڑے جگہ پہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, آج ہر حرف پہ استاد کے واسطے دعا نکل رہی ہے, اے اللہ میرے استاد کو درجے دے, آج ان کی وجہ سے میں اتنا بڑا ہوں, آج استاد کے واسطے دعائیں نکل رہی. کیوں؟ آج اہمیت معلوم ہوئی جب اہمیت معلوم نہیں تھی جی. بچے بچپن میں ویسے رہتے ہیں, جب بعد میں پڑھ لیتے ہیں استادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بات سمجھ گیا؟ تو دوستوں اور بزرگوں, قرآن کی اہمیت کو جانو. سب سے پہلے بچوں کو حافظہ بناؤ, علماء بناؤ, اور آپ لوگ خود جو ہے قرآن پڑھنا اگر آتا تو پڑھو, آن لائن میں پڑھو, اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم قرآن آڈیو بولا یار کانوں میں ٹھوس لو. کیا ایک تو بازو والے جو ہے نا, اب آج کل کیسے بھی گاڑی پہ جاتا تھا, وہ چکر رہتا ہے, ناچتے جاتا رہتا, تو ناچتے جاتا رہتا, تو وہی چکر بازو والا دیکھا تو کیا ہو رہے ہیں, میں شیطان آ گیا سمجھتا ہے. وہ بعد میں دیکھا تو غور سے وہ کان میں رہتا, نہیں گانا سن رہا شاید, انہیں گانا سننا شاید بول کے سمجھتا ہے. وہ بیکار جو ہے ناچنے سے بھی, اب قرآن سنو, کلام اللہ پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ, الحمدللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کماتے جاؤ. جب اللہ کے پاس جائیں گے نیکیاں کم پڑ جائیں گے, ایک نیکی کوئی نہیں دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ جو قرآن پڑھے وہ سارے نیکیاں آپ پر دکھیں گے.
خوش ہو جائے گی طبیعت، مولا کہ کب کرا میں اتنے لے کیا بولے گا، آپ کا بینک بیلنس فل ہو جا کے رہے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آج میں بیان میں کچھ بھی نہیں بولا، کچھ اور بولنا چاہتا تھا، نزول کے بارے میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ ٹاپک بدلا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف یہ بات یاد رکھ لو، ایمانیات پر محنت کرو، وہ محنت 1 گھنٹہ یا بیٹھنے سے نہیں آتی علی نگر کی مسجد میں، بلکہ آپ مدرسوں کو آنا، خانقاہوں کو آنا، محنت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ علم والوں کی صحبت میں بیٹھو، بیٹھے کیا نہیں؟ علم والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، قرآن و حدیثوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کلام اللہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے محبت عطا فرما، ہمیشہ کلام اللہ کی تلاوت ہماری زبان پر جاری و ساری فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے کہ ہم بھی تجھ سے راضی ہوں، اے پروردگار ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں بیوی بچوں عزیز و اقارب رشتہ داروں ساتھیوں کی مغفرت فرما، استادوں مریدوں کی مغفرت فرما، اے پروردگار یہ رمضان کا مہینہ جانے کو ہے، ہم کچھ بھی عمل نہیں کر سکے، مولا ہم کو معاف فرما دے، اے پروردگار یہ مہینے کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرما، واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ تیرے اولیاء کرام کا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الخیر برحمتک۔